السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو یہ ہے دوپہر کا ٹائم، حسن آیا ہے اسکول سے اور اس کو فریش کر کے نہلا کر کے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن کا پڑھنے جانا ہوتا ہے، اسکول سے آ کے ٹائم کم ہوتا ہے اس کے پاس، تو اس لیے جلدی جلدی کھانا وغیرہ کھا کے اس نے جو بھی پراٹھا کھانا ہو، اگر دودھ پینا ہے تو دودھ پی کے تو پھر چلا جاتا ہے پڑھنے۔ تو میں نے پھر اس کے لیے روٹیاں بنا لی تھی پہلے ہی، اور سالن جب آیا میں نے کہا چلو گرم کر کے نا تو پھر کھانا شانا کھاتے ہیں دوپہر کا۔ آلو گوبھی کا سالن پڑا ہوا تھا، 7 روٹیاں بنا لی تھی اور حسن کو میں نے پھر کھلائی۔ اس نے آج دودھ نہیں پیا، کہتا آج میں نے روٹی کھانی ہے، جس دن دل ہو دودھ پی لیتا ہے، جس دن دل ہو کھانا کھا لیتا ہے۔ تو بس اسی طرح پھر بچوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ان کو پسند ہے، نہیں پسند، کیا انہوں نے کھانا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو بلا رہی تھی آجو چلو جلدی جلدی کھانا کھا لو، پھر دیر ہو جانی ہے اور قاری صاحب آتے ہیں تو پھر جلدی چلے جائیں گے۔ اور حرم ناراض ہو کے بیٹھی، کہتی مجھے کہہ نہیں رہی ماں کھانا کھانے کا، حسن کو کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پہلے کھا لیا تھا اور بھائی تو اب اسکول سے آیا نا تو اس نے پھر کھانا ہے۔ اور جی ساتھ ہی پھر اس کو بھیج کے ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں، اب دن بھی جلدی شام ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو اب کیا لیٹنا ہے، ٹائم کم ہے اور چھوٹا سویا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اب نا سالن بنا لیتے ہیں، پھر شام کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ سالن آج بنانی تھی دال مسور کی اور مونگ کی دال بنانی تھی مکس، اور کوکر میں جلدی بن جاتی ہے۔ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے گیس کتنی مہنگی ہے، جن کے تو سوئی گیس لگی ہوئی ہے ان کو بھی موجیں کیا وہ آتی کم ہے، اس لیے ان کو بھی تھوڑی سی موجیں کم ہے۔ اور ویسے یہ ہم لوگوں نے تو ہمارے تو دوسری گیس ہے نا، تو یہ سلنڈر تقریباً 1 ماہ سے کم ہی نکالتا ہے، 25 دن نکل جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ لکڑی والے چولہے پہ بھی کام کر لیتے ہیں، سالن وغیرہ اب میں شام کو ادھر بناتی ہوں، روٹیاں بھی صبح بھی روٹیاں کبھی باہر بنا لیتے ہیں اور کبھی اندر ہی ناشتہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی بس مل جل کے کام چل جاتا ہے۔ تو دال کے اندر پیاز ہلکا براؤن کر کے ادرک لہسن ڈال کے اس کے بعد اس کے اندر سارے مسالے ڈالے، مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر دال شامل کر دیا، اور اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے۔ پانی اتنا ڈالنا ہے کہ دال میں زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو، یہ نہ کہ آپ پریشر لگائیں اور دال نیچے لگ جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ بس وہ شام تک بس دال ہی پکتی رہے۔ بس آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ دال کو کب بھگویا تھا اور کتنا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس حساب سے آپ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ اور جی کوکر میں جلدی بن جاتی ہے، ویسے بھی بنائیں تو بنتی تو ہے لیکن پھر ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر کوکر میں کر لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو بچوں والی ماؤں کے لیے ہوتا ہے کہ ٹائم جو وہ کم ہوتا ہے، انہوں نے ٹائم نکال کے اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ اب سو گیا کیا ہے کیا نہیں، تو پھر اس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے، اس لیے تو میں تو پھر کوکر کا استعمال زیادہ کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد برتن پڑے تھے واش کرنے والے، تو میں نے پھر برتن واش کیے، ٹوکری کافی دن ہو گئی 2-3 دن پھر یہ دھونے والی ہوئی تھی، اس کو نہ دھو تو پھر وائٹ سی ہو جاتی ہے تو یہ اچھی نہیں لگتی، تو میں نے اس کو پھر واش کیا، پہلے واش کرنے کے بعد پھر برتن دھوئے، ساتھ ہی پھر کچن میں چلے جو سارے کام ایک دفعہ ہی نپٹا لو تو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ چلے ایک کام کر لوں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، پھر ایک کام کر لوں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، ایسے تو نہ کام ختم ہوتے ہیں اور ٹائم کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر برتن ساتھ دھونے تھے اور آٹا گوندھ کے رکھنا تھا۔ اس کے بعد پھر چھوٹے نے حسین نے بھی اٹھ جاتا ہے وہ سو کے، حسن نے بھی پڑھ کے آ جانا ہے، پھر یہ لڑتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے اس کو اٹھانا، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو اٹھانا۔ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو اتنا مطلب ہاتھوں میں نہیں اٹھانا، وہ اس کو الرجی ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے وہ لیٹا ہی رہتا ہے، اور اس کو زکام اور کھانسی بھی کافی ہے، تو پھر وہ الجھن کرنے لگ جاتا ہے، اس کو زیادہ ایسے پکڑ پکڑ کے یہ کریں بچے، اس لیے میرے دل میں ہوتا ہے کہ کام جلدی ختم ہو جائے اور حسن کے آنے سے پہلے فری ہوں، تاکہ ان کے پاس بیٹھ کے پھر خود ان کو پکڑاؤں اور خود ہی ساتھ بیٹھ کے کھیلنے بھائی کے، تو اس لیے بس یہی تھا۔ پھر ان کو نہلانا تھا، نہلا کے گرم پانی کیا ہوا تھا، 3 بہن بھائی تینوں کو نہلایا ہے، حرم کو پہلے، پھر حسن آ گیا اس کو، پھر چھوٹو کو، تینوں کو نہلا کے کپڑے ان کے چینج وغیرہ کر کے جو دھونے والے تھے وہ ادھر رکھے ہیں مشین میں، اور
کیونکہ مشین پہلے تو میں خود ہی لگاتی تھی، امی اور میں مل کے، اور اب وہ جو ہے ہماری رکھی ہوئی ہیلپر کام والی، وہی اس کو کہا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ابھی اتنا وزنی کام نہیں کرنا، نیچے اوپر ہو کے آپریٹ ہوا ہے، تو بس اسی لیے وہ کام کر جاتی ہے۔ برتن وغیرہ واش کر لیتے ہیں خود ہی کھڑے ہو کے، اور کھانا وغیرہ کھڑے ہو کے کرنے والے کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن وزنی کام ابھی نہیں کرنا، کوئی 2-3 مہینے پرہیز کرنی ہے۔ تو اتنے میں نے برتن واش کیے، تو بس 3-4 منٹ میں نے ویٹ لگایا تو دال ماشاءاللہ ہو گئی تھی۔ دال بہت اچھی اور مزے کی بن گئی تھی۔ اس کے اندر بس پھر دھنیا ڈالنا، کیونکہ تڑکا بعد میں نے نہیں لگایا، تڑکا پہلے لگا کے جو بنائی تھی، جو پہلے تڑکے والی بناتی ہوں نا، اس میں پھر میں بعد میں لہسن کا تڑکا نہیں لگاتی، زیرہ اور دھنیا بس ویسے ہی ڈال دینا ہے۔ اور اس کے بعد جی حسن بھی آ گیا تھا پڑھ کے، اور ان کو فیڈر اس نے آ کے دودھ تو پیا نہیں تھا، صبح جب جاتا ہے نا تبھی یہ ہاف فیڈر پی کے جاتا ہے، کبھی کبھی دل کرے تو پی لیتا ہے، کبھی دل کرے تو نہیں پیتا۔ پھر آ کے یہ کہہ رہا تھا ماما میں نے دودھ پینا ہے، اور یہ دودھ کو دودھ چائے کہتا ہے، میں نے دودھ چائے پینی ہے، کیونکہ اس کے اندر نا تھوڑا ہلکا سا گڑ ڈال کے، اب موسم چینج ہو گیا ہے تو اس لیے ان کو میں ہلکا سا پتی اور گڑ ڈال کے دے دیتی ہوں، کہ یہ نا ان کے مطلب کھانسی وغیرہ نہ ہو۔ تو پھر بچوں کو ویسے اگر سمپل دودھ دو نا پھر کھانسی ہو جاتی ہے، موسم جب چینج ہو، تو سردیوں میں ان کو چائے تھوڑی ہلکی سی چائے ڈال کے دے دیتی ہوں، پھر گلے وغیرہ خراب نہیں ہوتے۔ تو یہ حرم کو فیڈر دے دیا، وہ لیٹ گیا، اور حسن کو فیڈر میں نے خود دیا، اور یہ کہہ رہا تھا میرے پاس بیٹھو، میں نے مما ایسے نہیں پینا۔ میں نے پھر اپنا خود کام بھی کرنا تھا، اور پھر میں نے کہا چلو بیٹھ کے اس کو نا پلا دیتی ہوں۔ اور یہ ہوگی تھی نیکسٹ مارننگ، شام کا بھی لوگ پھر میں نے بنایا ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی ٹائم گزر گیا، بزی تھا کافی ٹائم۔ تو یہ صبح اٹھ کے بس نیند میں ہی تھا، کہتا میں آج کہہ رہا تھا میں نے جانا نہیں، بس ایسے ہی اس کو فیس وغیرہ واش کروا کے، برش کروا کے، اور جلدی جلدی کپڑے پہنے، اس کے یونیفارم، ناشتہ اس کا کرتا نہیں ہے، بس ہلکا سا دودھ پی لیتا ہے، اور لنچ بنا کے اس کا رکھ دیا بیگ کے اندر، بوتل وغیرہ پانی والی رکھ دی، اور یہ اب جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس کو بھیجنے کے بعد تو پھر ریسٹ کا کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا، کیونکہ 7:15 اس کا رکشہ آتا ہے، اس کے بعد چھوٹو کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو فیڈر وغیرہ پلا کے، اور بس پھر ٹائم ہو جاتا ہے ناشتے کا، کیونکہ پھر 8 بجے سارے اٹھ جاتے ہیں، ہسبینڈ سوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، انہوں نے پھر جانا ہوتا ہے شاپ پہ، وہ فریش وغیرہ ہوتے ہیں، اتنی دیر پھر ہم لوگ ناشتہ بنا لیتے ہیں نا۔ تو یہ بنا رہے تھے پراٹھے، سمپل پراٹھے، اور گوبھی کل بنائی تھی، آلو گوبھی، اس کا سالن بھی پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ نا گوبھی کے پراٹھے بھی بنا لیتے ہیں، سالن تو پھر ایسے پڑے کا پڑا ہی رہنا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے لیے اور سب کے لیے ایک پراٹھا بنایا، اور کچھ سمپل پراٹھے بنائے، اور دوپہر کے لیے 2-3 سمپل روٹیاں بنا لی، اگر کسی نے کھانی ہو۔ بچے کیونکہ یہ ہم لیٹ کھاتے ہیں، ان کو ہوتا ہے صبح دودھ وغیرہ پی لیا تو پھر نہیں کھاتے، تھوڑا سا لیٹ ہی اٹھ کے کہتے ہیں ہم لوگوں نے ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کر کے ہسبینڈ چلے گئے شاپ پہ، اور کام والی آ گئی تھی کام کرنے، اور میں نے پھر کیا ہوتا ہے ناشتے والے برتن پڑے ہوئے تھے وہ اکٹھے کروائے، اور اس کو میں کہہ رہی تھی، وہ چھٹیوں پہ جا رہی ہے، اس کو میں کہہ رہی تھی ذرا اچھے سے دھو کے جانا۔ اس کے بعد برتن وغیرہ واش کیے، اور بس اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے، یہی بیزی روٹین ہے، یہی کام ہے، یہی سارا کچھ ہے، اور سب کچھ ادھر کا ادھر ہی رہ جانا ہے، کام کرتے کرتے ہم نے بوڑھے ہو جانا ہے۔ اور پھر بھی بس آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی کیا روٹینز ہیں اور کیا کرتے ہیں سارا دن، اور میرے ولاگ کو دیکھ کے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کیا کریں چینل کو، اور جی آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور بتانا آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کوئی کمی پیشی ہو تو مجھے گائیڈ کیجیے گا، اور اسی طرح بس کام اور کام، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔